اپنی جان لی ہو اور اس کی ریزن اس کی مینٹل ہیلتھ ہو یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی ہو یا اس کے اوپر کچھ ایسے کئی دفعہ انسان ڈپریشن میں اتنا چلا جاتا ہے یا اس کے اپنے ضروری نہیں ہے فیملی پرابلمس کی وجہ سے، باہر کے پرابلمس کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بھی وہ یہ کام کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وکاس دکھنے میں ابھی اتنا بندہ موٹیویٹڈ لگ رہا تھا کہ اس کے آفس کے اندر کی بھی اگر آپ تصاویر دیکھیں نا تو سامنے کچھ پیپرز پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو گھر دلاتا تھا اور چہرہ بھی بڑا موٹیویٹڈ اور ہنستا کھیلتا لڑکا لگ رہا ہے. یہ بظاہر اس کے چہرے پہ بھی وہ نہیں نظر آ رہی جو اس نے کیا. ساتھ ایک کوٹ بھی پڑا ہوا ہے جو کہ یوزلی آفیسز میں انسان نا اپنے نیچر کے مطابق یا اپنی جو بھی اس کی لائف ہوتی ہے وہ اس کا عکس ہوتا ہے. آپ ابھی ادھر آئیں گے نا میرے اسٹوڈیو کے اندر تو آپ کو کچھ یہاں پہ بھی ایسے کوٹس ملیں گے، وہ اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے، ایک وہ پیچھے نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دا گریٹسٹ پلیئر ان لائف جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں جس چیز سے آپ کو لوگ روک رہے ہوں یا جس چیز کا لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. مطلب گریٹسٹ پلیئر ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار یہ تم نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات سے باہر ہے، اور آپ بعد میں وہ کر کے دکھائیں ان اے گڈ مینر، ان اے گڈ مینر، ٹھیک ہے، ان اے پروگریسو مینر، نیگیٹیوٹی میں نہیں، پازیٹیوٹی اس میں. تو یہ وہ لکھا ہوا ہے. اس طرف بھی ایک کوٹ لگا ہوا ہے اور یہ اوپر بھی ایک کوٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپر نو ایکسکیوزز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایکسکیوزز کوئی نہیں ہوتے ہیں، آپ نے لائف میں آگے جانا ہوتا ہے. اچھا، اب وکاس کی آفس میں بھی ایک اسی طرح کا ایک کوٹ پڑا ہوا ہے، وہ پورا نظر تو وہاں پہ نہیں آ رہا لیکن اس کا میں آپ کو وہ انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ فلاز جو ہوتے ہیں نا، انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے انسان کو اپنی رسپانسبلٹی سے وڈرا نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھانی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اس طرح کا وہ کوٹ تھا. بظاہر اندر سے ایک بہت مضبوط انسان، اور اگر آپ اس کی آفس میں بھی دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا کام اچھا خاصا ہوتا ہے، اس میں ایز سچ کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ پیسے ہوتے ہوں گے، پیسوں کے معاملات بھی لوگوں سے لینے ہوتے ہوں گے، لیکن جو فیملی گروپ میں میسج کیا گیا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پرابلم کہیں اور تھا. ٹھیک ہے، پرابلم کہیں اور تھا اور پرابلم کہیں گھر سے تھا. میں 1000 بار یہ بات کرتا ہوں اور میں نے ویڈیوز میں بہت یہ بات کی ہے اس چیز کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر بھی. ہم اتنا بیزی ہو گئے ہیں اپنی لائف میں کہ ہمیں ساتھ والے کمرے میں تو کیا، ہمیں ساتھ بیٹھا شخص ہمیں اس کی مینٹل سٹیبلٹی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کن چیزوں کو سوچ رہا ہے، وہ کن چیزوں سے پریشان ہے یا وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے. ہم ان چیزوں کو بالکل نوٹس نہیں کرتے ہیں. اور تھیراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکیٹرک کے پاس جانا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاگل لوگ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، اس کی اصل ریزن تو پتہ چلے گی انویسٹیگیشن کے بعد ہی کہ کہاں پہ اس کا بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک سالٹیٹیوڈ میں چلا گیا تھا. اس کا موبائل جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، کس سے ٹیکسٹنگ میسیجنگ ہو رہی تھی، گھر سے اگر کوئی معاملہ تھا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، یا اگر باہر سے کوئی تنگ کر رہا تھا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک چیز اس میں بہت کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ وکاس جو ہے نا، وکاس جیسا بندہ اگر اپنی جان لے سکتا ہے تو اس کی صرف پیچھے ریزن ہو سکتی ہے ایک بہت سویر قسم کی انگزائٹی، ڈپریشن، یا اس کی کوئی سوچیں تھیں، یا وہ کسی چیز سے ڈیل کر رہا تھا جو لوگوں کو نہیں پتہ تھا. اور یہ ساتھ جو ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایک فیلئر ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر ایک بندہ بھی ایسا موجود ہو نا اگر، جس کو پتہ ہو کہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہمیں کسی کو کئی بار اتنا تنگ اس لیے نہیں کرنا ہے، بے شک وہ گلٹی ہے، بے شک وہ اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، بے شک یار آپ اس سے خوش نہیں ہیں، بے شک وہ اپنے رشتوں میں ٹھیک نہیں ہے، بے شک وہ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا، بے شک وہ اپنی رسپانسبلٹی پلے نہیں کر پا رہا ہے، یا بے شک وہ ایک ایگزسٹنس اس بندے کی جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ایک بندہ اگر فیملی میں ایسا موجود ہوگا نا جس کو پتہ ہے کہ اس گھر میں یار کہ نہیں، میں یہ ساری چیزیں مان لی میں نے، اس کے ساتھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، یہ سارے کولیپس اس کے ساتھ، جو مینٹل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں اس کو اتنا تنگ کر دوں یا کوئی اور اس کو اتنا تنگ کر دے کہ یہ بیچارہ اپنی جان لے لے، کہیں کونے میں بیٹھ کے یہ شوٹ کر لے اپنے آپ کو. ایک بندہ اگر گھر میں ایسا موجود ہو نا تو ہم اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کسی سے. ٹھیک ہے، اور یہ صرف وکاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری سوسائٹی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں. کیا وکاس پڑھا لکھا نہیں ہوگا؟ کیا اس نے ڈگریز نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا اس نے اکنامکس نہیں پڑھی ہوگی؟ اس نے اکاؤنٹنگ بھی پڑھی ہوگی، یا اس نے فائنانس بھی پڑھی ہوگی، اس نے منی مینجمنٹ بھی پڑھا ہوگا، اس نے مارکیٹنگ بھی پڑھی ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹس تھے، مطلب ٹاپ آف دا ڈگریز پڑھ لی ہوں گی یا لے لی ہوں گی اس نے. لیکن
بریک ڈاؤن کہاں پہ ہوا جا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقاص اپنی زندگی میں اوور کم نہیں کر پایا اسٹریس کو, وقاص اپنی زندگی میں اوور کم نہیں کر پایا انگزائٹی کو, وقاص اپنی زندگی میں اوور کم نہیں کر پایا جو وہ ایگزاسٹ ہوتا تھا یا اس کو شیئر کر سکتا تھا کسی دوسرے کے ساتھ. احساس کمتری تھی اگر, تو وہ بھی نہیں بتا سکا کسی کو. ٹھیک ہے, آج کل کی ہماری جو یوتھ ہے نا, ان میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. نہ ماں باپ اس طرف آتے ہیں, نہ ہماری اسٹیٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور نہ ہم لوگ خود اس کے اوپر کام کرتے ہیں. مینٹل النیس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں ہم لوگ, چاہے وہ ہماری اپنی ہو چاہے کسی اور دوسرے کی ہو. صرف اتنی سی 2-3 لائنیں کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار, سب کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں, سب کی زندگی میں ہوتی ہیں پرابلم. لیکن آپ اس کو پرابلم تو سنیں, کیا پتہ اس کی جو نوعیت ہے وہ اور وہ پرابلم کی, اور آپ اس سیم چیز سے نہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, ایک بندہ, میں نے تھوڑا سا کیفیت کو اپنے اوپر لے کے دیکھا کہ مطلب واٹ براٹ ہم ٹو دس لیول, کہ وہ بندہ جب اس نے ایسے کیا ہوگا تو کیا چیز ہوگی پیچھے جو اس کو یہ کام کرنا آسان لگا لیکن جینا اس کے لیے مشکل لگ رہا تھا اس کو. اور یہ جو ہماری تھاٹس ہوتے ہیں نا, یہ جو ہمارے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں, یہ اتنے سویر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ آپ کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں. اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے نا, میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ ہم تو سیشنز لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم کیوں کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ شیئر کریں, آپ بات کریں, آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلیں, تاکہ آپ اندر ہی اندر ٹوٹتے نہ جائیں, کیونکہ یہ بھی ہنستے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. ایک ایسا بندہ, اب کل میری ایک سیشن کل ہوا, میں اس کی وہ, انہوں نے کیونکہ اسپیشلی کہا تھا کہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی میری آئیڈینٹی, لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا پرسپیکٹیو دے دیتا ہوں. اب وہ بندہ باہر کے ملک میں, باہر کے کسی ملک میں, وہ بندہ 30 بندوں کی ٹیم لے کے چل رہا ہے اپنے نیچے, اور بہت ایک سینسٹیو وہاں پہ وہ ان کا ایک ادارہ ہے, اور ہائیسٹ پیڈ ہے, پیسہ بہت زیادہ ہے, اور بورن اینڈ ریز بھی باہر کا ہی ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے باہر پڑھے لکھے رہیں ہم باہر, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور وہ گھر میں بھی لاڈلا ہے ماں باپ کا, اور مطلب دکھنے میں, بولنے میں, اس کی پروفائل ہر چیز کے اوپر آپ چیک لگا دیں اور 10/10 اس کو دے دیں. یہ اس بندے کی پروفائل تھی, لیکن مینٹلی ایگزاسٹڈ تھا, رونے والا ہوا تھا, رو رہا تھا. اور کن چیزوں کے اوپر؟ یہی ایشوز تھے جو ہم لوگوں سے بات کرنے سے کتراتے ہیں یا کوئی دوسرا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ کے گھر والوں نے آپ کو سننا شروع کر دیا, آپ کے بھائی نے, آپ کی بیوی نے, آپ کے شوہر نے, آپ کی امی نے, آپ کے ابے نے, یا کوئی اور آپ کا اگر ایسا دوست آپ نے زندگی میں بنایا ہے جس کو ان چیزوں کی امپورٹنس ہے, تو یہ سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ آئیں ہی نہ, لوگ تھراپسٹ کے پاس جائیں ہی نہ, ان کی دکانیں تو ویسے ہی بند ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں نا, تو ہر 4 میں سے ایک بندہ پاکستان میں مینٹل ایشو اس کو ہوتا ہے, اور 90% لوگ, یہ جو 45 ملین لوگ ہیں نا, اس میں سے 90% لوگ جاتے ہی نہیں ہیں تھراپسٹ کے پاس, اپنا اس چیز کا علاج کرواتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں کرواتے؟ یا افورڈ نہیں کر رہے, یا کسی نے کہہ دیا یہ تو پاگلوں کا کام ہے, تو پاگل ہے, تو انہیں تھراپسٹ کے پاس جانا ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, ادھر تو پاگل جاتے ہیں. اور پھر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اسی لیے وقاص جیسے اور بہت سارے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا, اور آگے بھی بچایا جا سکتا ہے, صرف اگر ہم اس ایک گندی سوچ سے باہر آ جائیں نا کہ بیماری وہ ہوتی ہے جو نظر آئے, اس کے علاوہ اور کوئی بیماری نہیں ہوتی. جبکہ اصل جو اندر سے آپ کو چیز توڑ رہی ہوتی ہے, جو اصل بیماری چھپی ہوتی ہے, وہ ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. خدا کے لیے جب کوئی چپ کر جاتا ہے, اس سے بات کیا کریں, ان بچوں کو سکھائیں انہوں نے تنہائی سے کیسے لڑنا ہے, ان بچوں کو ریجیکشنز کی امپورٹنس کو سمجھائیں کہ ریجیکٹ کا ہو جانا یا ریجیکشن مل جانا یہ آخر نہیں ہوتا, یہ زندگی, اس کو ختم کر لینا نہیں کہتے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں, ان کو پڑھائیں. اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ نظر آ رہا ہے جو ڈسکنیکٹڈ ہے لائف سے, جو بہت زیادہ بات نہیں کرتا ہے, جو باہر نہیں نکلتا ہے, گھر میں اپنے کمرے کے اندر گھسا رہتا ہے, اس سے بات کریں, اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں لائف کے اندر, اس کو زندگی کی طرف لے کے آئیں. اور اگر کوئی مسئلے مسائل کہیں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو حق ہے یار, ہر ایک کو حق ہے زندگی جینے کا. لیکن آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ ایک بندے کو اتنا تکلیف دے دیں, چاہے اس نے آپ کا یار کروڑوں روپیہ اس نے دینا ہو, تو وہ اپنی جان لے لے, آپ کے نزدیک وہ پیسے اس سے زیادہ ہیں. ان بچوں کو سکھائیں یہ ساری چیزیں کہ بات کیسے کرتے ہیں, ریجیکٹ ہونے پہ بچیوں کے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا, ان امپورٹنس کو, اور یہ دیکھیں پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اب نا ہمارے پاس صرف ایک دوست ہے, اور وہ دوست ہے آپ کا گیجٹ. اب وہ گیجٹ کو بھی آپ غلط استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا الگوریدم آپ کے مائنڈ کو پکڑ رہا ہے اور اس کو پھر ویلیڈیٹ کرتا ہے. وقاص بھی اپنی ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوگا, اس نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہوگا, اور ایک کمرے میں آفس میں بیٹھا ہوگا,
اور وہ اس چیز نے اس کو مجبور کیا ہوگا کیونکہ دیٹ الگوریدم ورک ان اے وے اکارڈنگ ٹو یو، وہ آپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے آپ کے ہر ایموشن کو. میں اگر ریلز دیکھنا شروع کر دوں گا نا کہ میں ناکارہ ہوں، میں نکما ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا دل ٹوٹا ہے، فلاں بندہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اس نے اچھا نہیں کیا، تو یہ الگوریدم مجھے مجبور کر دے گا مجھے یہ سوچنے پہ، مجھے یہ یقین دلانے پہ کہ واقعی تم ناکارہ انسان ہو، واقعی ہی تم نکمے ہو، واقعی تمہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا اور تمہیں اب اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مجھے لے جائے گا اس لیول پہ. میں اسی لیے کہتا ہوں سیشنز میں بھی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹریجڈی ہوتی ہے، آپ کی لائف تو آگے ہی مزریبل ہے نا، تو آپ اس کو ویلیڈیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی ایسے شخص کے پاس جانا ہے جو آپ کو یہ کہے کہ یار کوئی بات نہیں، اگر یہ معاملات ہو گئے ہیں تو چھوڑ دفع کر، ہم چلتے ہیں کہیں اور کھاتے پیتے ہیں یار، انجوائے کرتے ہیں، چلو آؤ تم میرے ساتھ، میں تمہیں آج ایک نئی جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. آپ کو یو نیڈ دیٹ پرسن. لیکن آپ پتہ ہے کس بندے کے پاس جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ایک ایسے بندے کے پاس جو آپ کے غم میں شریک بھی ہوتا ہے اور وہ الٹا اس کا نقصان کیسے کرتا ہے کہ ہاں یار ویسے یہ غلط ہوا ہے تیرے ساتھ یار، یہ تو زندگی ایسے تو نہیں چلتی نا. یہ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے دونوں لوگوں میں. اسی کو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کہتے ہیں. اور یہ جو افلکشنز ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیز، ایسی بیماری دیٹ کاز یو سویئرلی انسائڈ، آپ کو وہ اندر سے بالکل توڑ دے، وہ اصل بیماری ہوتی ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو ہم کہتے ہیں نا بیماری وہ ہے جو نظر ہے، وہ بیماری نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے، سوچنے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق ہمیں دے، اور ہم اس طرح کی جو بیچارے جان لیتے ہیں ان کو بچا سکیں. اب اس کے اہل خانہ کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے اور آگے اس طرح کے واقعات ہونے سے ہم لوگ بچیں. اور آپ اپنے تو گھر کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں نا. میں ہمیشہ کولیکٹیو، دیکھیں میں کولیکٹیو کی طرف بھی جاتا ہوتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوتا ہوں، والد صاحب اکثر مجھے ایک بات سمجھاتے تھے کہ جب تک انڈیویجولی ہم لوگ اپنی جو ڈیوٹی ہے نا، جیسے اللہ نے ہمیں ہر ایک کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سنبھال لیں گے نا، تب تک چینج مطلب وہ نہیں آ سکتا اس لیول پہ. اب آپ نے دنیا کو نہیں بدلنا، آپ نے اپنے محلے کو بھی نہیں بدلنا، آپ سے ابھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی طرف آنا ہے، اس کے بعد آپ پھر اپنی کمیونٹی کی طرف آئیں گے، اپنے حلقہ احباب میں پھیلیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنے محلے میں جائیں گے، پھر آپ ایک سٹی، کنٹری، اینڈ دین براڈر لیول ٹو دا ورلڈ لیول. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کام کرتی ہیں چیزیں. اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ہی بدلنا ہے تو آپ کی زندگی سکسیس وہی ہوگی، آپ نے جنت میں پھر ہی جانا ہے، آسانی پیدا کرنی ہے. آپ نے اگر ایک بندے کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی، خدا کا قانون بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی یہ کام ایسے ہی شروع کیا تھا کہ کسی ایک بندے کو بدلنا ہے، اور اس میں دیکھیں کارواں جڑتا گیا، ملتا گیا. اور ہم لوگ ایک ٹائم پہ آپ دیکھ لیں پرانی ویڈیوز اس پہ بھی جا کے، کہ صرف 30 لوگ سنتے ہوتے تھے مجھے، 30 لوگ سنتے ہوتے تھے، اتنی محنت ہوتی تھی، یہی چیزیں ہوتی تھی. لیکن میری صرف نظر کس پہ تھی؟ اس ایک بندے پہ. میری 30 پہ بھی نہیں تھی، میری ایک بندے پہ نظر تھی کہ اس کی میں نے لائف چینج کرنی ہے، اس کے دماغ میں چیز کوئی ڈالنی ہے تاکہ وہ آگے بڑھا اپنا اٹھائے، پھر وہ آگے خود ہی سنبھال لے گا. لیکن اس کے بعد یہ 30 سے یہ 300 ملین کیسے ہو گئی ریچ، مجھے نہیں پتہ چلا. اور ابھی بھی کوئی غرض نہیں ہے اس چیز سے، ابھی بھی وہ ایک ہی بندہ، بس یہی سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرے. جو وہ کر کے گیا وہ تو حرام ہے اسلام میں، لیکن میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کا بھی حساب ہوگا جا کے اوپر، جو لوگ مجبور کر دیتے ہیں کسی انسان کو اس حد تک کہ وہ اپنی جان تک لے لیں. اور یہ ایک ہنستا ہوا چہرہ تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، دوسروں کو گھر دلاتا ہوگا لیکن خود اپنا گھر اس کا نہیں تھا کوئی. تو یہ سارے وہ سوال ہیں. تو باقی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی، کوئی ویلیو آپ کی لائف میں آئی ہوگی. میری ویڈیوز بہت زیادہ کوئی انٹرٹینمنٹ والی نہیں ہوتی ہیں، بہت سمپل سی ہوتی ہیں، اور مجھے وہ چاہیے بھی نہیں. اور جو بندہ ایسی ویڈیوز چاہتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے. مجھے تو اچھا ہے کہ وہ بیچ میں سے لوگ وہی رہتے ہیں میرے ساتھ جن کو جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ سمجھنا چاہتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.